بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں کچھ لوگ نیلے ہوتے ہیں۔ اب نیلے لوگوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، خود کو سب سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری نظروں کا ایک تجسس ہوتا ہے کہ ہماری نظریں انہیں حسین بناتی ہیں، ہماری نظروں کی وجہ سے ہی، ہماری نظروں کے تجسس کے وجہ سے ہی وہ طاقتور بنتے ہیں اور معاشرے میں انہیں طاقتور نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ جب ان کا ملبہ ان پر کھلتا ہے تو وہ ہم جیسے عام لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ کوئی اور عجیب طرح کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ان کا ملبہ ان پر اترتا ہے تو وہ ہم جیسے عام لوگ ہی نکلتے ہیں۔ یہ سب ہماری نظروں کا تجسس ہوتا ہے جو انہیں سب کچھ، مطلب جس لحاظ سے ہماری نظریں انہیں دیکھتی ہیں وہ ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اس کے متعلق ایک بہترین کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک گدڑ رہتا ہوتا ہے اور وہ ایک نیلی بالٹی میں گر جاتا ہے۔ جب وہ اس نیلی بالٹی سے نکلتا ہے تو اس کی جو رنگت ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا جو اوپر اون لگی ہوتی ہے یا اس کے بال ہوتے ہیں وہ ان کا کلر نیلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب جنگل میں واپس جاتا ہے تو باقی جانور اسے دیکھتے ہیں تو وہ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ گدڑ ہے، وہ کسی اور نسل کا اسے جانور سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جانور تو ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کا رنگ ہے وہ ہم نے پہلے کبھی اس رنگت کا کوئی جانور دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کوئی سنا ہے۔ اب وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسا ایسا یہ بات جو ہے پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اور ایسا ایسا یہ بات جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس جاتی ہے۔ اب شیر اس گدڑ کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کا نام پوچھتا ہے۔ گدڑ کچھ لمحہ تو چپ رہتا ہے، پھر اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام ہے نیل چھپکلا اور میں ایک وار سے توڑ دوں جبڑی۔ اب جو بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا یعنی کہ شیر، وہ اسے بہت ہی کوئی طاقتور جانور سمجھنے لگتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے مہمان نوازی کے طور پر اس کی مہمان نوازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جنگل میں اب جو گدڑ ہے اس کی تو عید ہو گئی، کیونکہ جو مہمان نوازی میں جو جنگل کا بادشاہ شیر ہے وہ اسے طرح طرح کے لذیذ کھانے پیش کرتا ہے۔ اب جب بھی جنگل کا بادشاہ شیر ہے وہ جب بھی کہیں باہر جاتا ہے تو وہ گدڑ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے باہر نکلا تو راستے میں جتنے بھی جانور تھے وہ انہیں جھک کر سلام کرتے، تو اس سے گدڑ اور زیادہ اپنی مہ میں آیا اور اکڑ کر چلنے لگا۔ راستے میں ایک درخت آتا ہے اور وہ درخت کافی لمبا بھی ہوتا ہے اور کافی بھاری بھی ہوتا ہے۔ اب جب وہ جو گدڑ ہے، جو بادشاہ ہے جنگل کا یعنی کہ شیر، وہ گدڑ سے کہتا ہے کہ آج تمہاری طاقت کا پتہ چلے گا، تم اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ اب جو گدڑ ہے وہ تو پھنس گیا، وہ پریشان بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ جنگل کے بادشاہ شیر سے کہتا ہے کہ اگر میں اپنی طاقت اس درخت پر لگاؤں گا تو میری طاقت کا اثر باقی درختوں پر بھی پڑے گا، وہ بھی اپنی جڑ سے اوپر آ جائیں گے۔ اب جو بادشاہ ہے وہ اسے مزید اس کی جو اس طرح کی باتیں جو کر رہا تھا اس کی طاقت سے مزید اس کی طرف کھینچا چلا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی بلا ہے، کوئی مطلب بہت ہی بڑی طاقتور چیز ہے۔ اب جب وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے اور انہوں نے اس دریا کے دوسرے کنارے جانا تھا تو شیر اس سے کہتا ہے گدڑ سے کہ ہمیں یہ دریا پار کرنا پڑے گا۔ گدڑ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب گدڑ شیر کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور جب دریا کے آدھے راستے میں جاتے ہیں، یعنی دریا کا آدھا سفر عبور کرتے ہیں تیر کر، تو ایک لہر آتی ہے پانی کی، وہ لہر جو ہے وہ گدڑ کو پورا بھگو دیتی ہے، جس سے گدڑ کا سارا رنگ اتر جاتا ہے۔ اب جب وہ دوسرے کنارے پر جا کر رکتے ہیں اور شیر جو ہے وہ اسے اپنے پیٹ سے نیچے اتارتا ہے، تو جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ تو ایک گدڑ نکلتا ہے، کیونکہ اس کا رنگت جو ہے وہ پانی کی وجہ سے اتر چکی ہوتی ہے۔ اب شیر اسے ایک تھپڑ لگاتا ہے گدڑ کو اور وہ دوبارہ دریا میں گر جاتا ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو باہر سے کچھ دکھائی دیتے ہیں اور اندر سے کچھ دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ باہر سے وہ خود کو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، سب سے حسین و جمیل ہے، لیکن اندر سے وہ ایسے نہیں ہے۔ مطلب اندر سے ان کا یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور اس قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو کمتر نہ سمجھے اور آپ کا استحصال نہ کر سکیں۔ والسلام، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔